بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تعجب ہے تم ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کو مار ڈالنے کی بات کر رہی ہو۔ جب وہ ادارے میں جائے گا تو میرے لیے مر چکا ہوگا، کیونکہ ادارے کے اندر میں نہیں جا سکوں گی، اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکوں گی۔ سیدھی سی بات ہے، میں اسے مسلمان نہیں بنانا چاہتی۔ میں ہندو ہوں، انا میریا یہودی ہے۔ وہ ہم دونوں کے مزاج اور مرضی کے مطابق پرورش پائے گا۔ میں تمہیں اور انا میریا کو موت بھیجنے سے نہیں روکوں گی۔ تم جتنے چاہے خواب دیکھتی رہو، جب بھی آنکھ کھلے گی تو مایوسی ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنی ضد سے باز نہیں آؤ گی، لہٰذا میرا آخری فیصلہ سن لو۔ تمہارا یہ طیارہ تاشقند اور دوشنبے کی طرف جا رہا ہے، بے شک جاؤ، دنیا کے ہر حصے میں جاتی رہو، میں کبھی اعتراض نہیں کروں گی۔ لیکن جب بھی میرے بیٹے کو لے کر بابا صاحب کے ادارے کا رخ کرو گی تو اس سے پہلے ہی میں تمہارے طیارے کو تباہ کر دوں گی۔ زمین و آسمان کے درمیان دادی پوتے کی موت ہوگی۔ آئندہ سمجھوتا کرنا ہوا تو انا میریا سے بات کر سکتی ہو۔ بابا صاحب کے دائرے کا رخ کرو گی تو پھر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، موت ہوگی، صرف موت۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی آئینے میں اس کا عکس ختم ہو گیا۔ اس میں اب سونیا کو اپنا عکس دکھائی دینے لگا۔ اس نے سائنہ کو بیگ میں رکھ دیا اور گہری سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ اب اس کے لیے پھر ایک نیا چیلنج تھا۔ بابا صاحب کے دائرے کی طرف موت تھی اور اسے اپنے پوتے کے ساتھ بابا صاحب کے دائرے میں جانا تھا۔ اس نے اپنے ایک خیال خوانی کرنے والے سے کہا، پورس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ انا میریا کو سمجھائے اور انا میریا شیوانی کو سمجھائے کہ عدنان کو ذرا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر اس کا بال بھی بیکا ہوا تو میں قیامت برپا کر دوں گی۔ ہو سکتا ہے میں شیوانی کا کچھ نہ بگاڑ سکوں، مگر انا میریا ایک کتیا کی طرح گھسٹ گھسٹ کر مرے گی۔ اس خیال خوانی کرنے والے نے پورس کو سونیا کا پیغام پہنچایا۔ پورس نے موبائل فون کے ذریعے انا میریا سے رابطہ کیا، پھر کہا، ہیلو، میں پورس بول رہا ہوں۔ وہ پورس کی یہ بات سنتے ہی خوشی سے کھل گئی، ایک دم سے چہکتی ہوئی بولی، پورس تم کہاں ہو؟ میں جانتی تھی تم مجھے نہیں بھولو گے، ضرور یاد کرو گے، میری یاد آئے گی، تم میرے پاس آؤ گے، بولو کب آ رہے ہو؟ تم بکواس کرتی رہو گی یا میری بات بھی سنو گی؟ اب بولنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ تم نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا ہے، یہی بہت ہے۔ اب یہاں تو تم آ جاؤ یا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ یہ خوش فہمی اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ میں تمہاری جیسی جھوٹی فریبی عورت کے ساتھ گزارا نہیں کر سکوں گا۔ پلیز پورس، مجھے جھوٹی فریبی نہ کہو۔ میں اپنے بیٹے عدنان کے لیے تم سے جھوٹ بولتی رہی، آئندہ نہ کبھی جھوٹ بولوں گی، نہ کبھی دھوکہ دوں گی۔ ایک بار موقع دو، مجھے آزما کر دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آزماتا ہوں، جو کہتا ہوں وہ کرو۔ تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، بولو کیا چاہتے ہو؟ شیوانی نے ماما کو چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ عدنان کو بابا صاحب کے دائرے میں لے جائیں گی تو اس سے پہلے ہی وہ جس طیارے میں سفر کر رہی ہوں گی وہ اسے تباہ کر دے گی۔ ہاں، میں نے شیوانی کا یہ چیلنج سنا ہے اور سن کر خاموش ہو۔ تم کیا چاہتی ہو کہ وہ طیارہ تباہ ہو جائے اور تمہارا بیٹا مارا جائے؟ یہ سوچ کر ہی میرا دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ میں شیوانی کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ میری نہیں مانتی ہے، بہت ضدی ہے۔ یعنی تم اپنی بیٹے کی موت کا تماشا دیکھو گی، شیوانی کو نہیں روکو گی؟ میں اسے کیسے روک سکتی ہوں، تم ہی بتاؤ۔ اگر روک نہیں سکتی تو اس کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ ماما تمہارے ساتھ بہت بری طرح پیش آئیں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارا انجام کتنا عبرتناک ہوگا۔ مجھے موت سے نہ ڈراؤ، میں تو مرنا چاہتی ہوں مگر تمہاری باہوں میں۔ رومانی ڈائلاگ مت بولو، صرف عدنان کی سلامتی کی بات کرو۔ عدنان کی سلامتی کے لیے صرف مجھے اور شیوانی کو ہی نہیں سوچنا چاہیے، تمہاری ماما کو بھی سوچنا چاہیے۔ ایسی چیز بھی کس کام کی کہ وہ اپنے پوتے کو دو پر لگا رہی ہیں؟ کیا تم اپنی ماما کو نہیں سمجھا سکتے؟ ایسا کرو، میں شیوانی کو سمجھا رہی ہوں، تم اپنی ماما کو سمجھاؤ۔ دونوں میں سے کسی ایک کو تو اپنی ضد سے باز آنا چاہیے۔ کیا تم میری ایک بات مانو گی؟ 1000 باتیں مانوں گی، بولو کیا چاہتے ہو؟ اگر مجھے دل و جان سے چاہتی ہو اور بیٹے کے لیے دل میں ممتا ہے تو اسلام قبول کرو اور بابا صاحب کے دائرے میں چلی آؤ۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا بیٹا بھی زندہ سلامت یہاں آئے گا۔ یہاں تمہیں شوہر کی محبت بھی ملے گی اور بیٹے کی بھی، تمہاری ممتا کی تسکین بھی ہوتی رہے گی۔ یہی بات میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ بابا صاحب کے دائرے سے چلے آؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ شیوانی کے عدنان کو ہمارے پاس پہنچا دے گی اور ہم یہاں سے دور جا کر اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میری خاطر نہ ہی اپنے بیٹے کی خاطر سمجھوتا کرو گی۔ تم بھی تو سمجھوتا نہیں کر رہے ہو۔ تو میں اس فیصلے کے ساتھ فون بند کروں کہ تم سے آئندہ کبھی رابطہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہمارا بیٹا سلامت رہے گا رابطہ تو ہوتا ہی رہے گا، کوئی نہ کوئی مجبوری تمہیں میری طرف لائے گی اور مجھے تمہاری طرف لے جایا کرے گی۔ پورس نے رابطہ ختم کر دیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ انا میریا اور شیوانی اپنی ضد سے باز نہیں آئیں گی۔ شیوانی تو ایک آتما ہے، وہ کوئی فریب دینے والا وجود رکھتی تھی جو سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن انا میریا نہ تو کوئی آتما تھی نہ سیب تھی، اور وہ سونیا کے ہاتھوں بہت برے انجام تک پہنچنا چاہتی تھی۔ تاشا منتروں کا جاپ کرتے کرتے تھک گئی تھی اور اس کے بھائی آوازون نے کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر آرام کرے، 15-20 منٹ کے بعد پھر عمل کیا جائے۔
انہیں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ جس مکان میں عدنان کو چھپا کر رکھا گیا ہے اس کے آس پاس کوئی آ سکے گا، آئے گا بھی تو وہ مکان اسے نظر نہیں آئے گا۔ وہ دونوں مطمئن تھے، اس لیے آرام کرنے لگے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وہ 14 برس کی تھی، پورے اسرار علوم سیکھ رہی تھی، 12 سال کی عمر سے خیال خانے کی مشقیں شروع کی تھی، اب بڑی کامیابی سے اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اتنا کچھ سیکھنے کے باوجود اس میں بچپنا تھا، نادانی تھی، تجربہ نہیں تھا، اس لیے غلطیاں کرتی تھی۔ اس کی ماں ارنا کوف اور بھائی اوازون اس کی رہنمائی کرتے رہتے تھے۔ وہ زیادہ تر اپنی ماں سے دور بھائی کے ساتھ رہا کرتی تھی، اسی بھائی نے اسے بہت کچھ سکھایا اور سکھاتا رہتا تھا۔ جب عدنان کو قیدی بنا کر اس نادیدہ مکان میں لایا گیا تھا تو تاشا بھی اس مکان میں گئی تھی۔ اس نے اور عدنان نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، ہیلو کہا تھا، پھر عدنان نے اس سے پوچھا تھا کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، میری گرینڈ مما کہاں ہیں، مجھے بھی وہاں پہنچا دو۔ تاشا نے کہا تھا، فکر نہ کرو، تمہاری ممی اور گرینڈ مما کے پاس تمہیں پہنچا دیا جائے گا، ابھی تو تم ہمارے مہمان ہو، کیا مجھ سے دوستی نہیں کرو گے؟ عدنان نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا، ان دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ عدنان تو بچہ ہی تھا، تاشا میں بھی بچپنا تھا، اگرچہ وہ اسے 10 برس بڑی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایسے بات کر رہی تھی کہ جیسے ساتھ کھیلنے کے لیے ایک ننھا سا ساتھی مل گیا ہو، لیکن وہ زیادہ دیر اس کے ساتھ نہ رہ سکی۔ اس کی ماما نے کہا، تاشا اپنے خفیہ مکان میں واپس آؤ، وہاں تمہیں منتروں کا جاپ کرنا ہے۔ وہ اپنے بھائی اوازون کے ساتھ اس مکان میں آ کر کالے عمل میں مصروف ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اپنے بھائی سے باتیں کر رہی تھی، اوازون نے پوچھا، عدنان تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ بہت ہینڈسم، بہت کیوٹ ہے اور بڑی دلچسپ باتیں کرتا ہے۔ مجھے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے، دن رات تنہا رہتی ہوں، تم تو معاملات میں مصروف رہتے ہو، کبھی کبھی میری طرف توجہ دیتے ہو۔ مجھے اپنی لاڈلی بہن کی تنہائی کا احساس ہے، اسی لیے تو اسے یہاں لایا گیا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، بھائی تم سچ کہہ رہے ہو نا، تمہیں یقین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم اور مما ہمیشہ وہی کام کرتے ہو جس کی رہنمائی پورے اسرار علوم کے ذریعے ملتی ہے۔ بے شک ہم نے تمہارا اور عدنان کا ذائچہ دیکھا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تم دونوں کو ساری عمر ساتھ رہنا چاہیے، تم دونوں ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن کر رہو گے۔ وہ حیرانی سے مسکراتے ہوئے بولی، شوہر اور بیوی کو جیون ساتھی کہا جاتا ہے، وہ تو میرا ایک ننھا دوست ہوگا۔ اوازون نے نہیں کے انداز میں سر ہلا کر کہا، وہ صرف دوست نہیں ہوگا، تمہارا شوہر بھی ہوگا۔ وہ ایک دم سے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، بھائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو بچہ ہے، میں 14 برس کی ہوں، اس سے تقریباً 10 برس بڑی ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 14 برس کے بعد 18 برس کا گبرو جوان ہو جائے گا، اس وقت تمہاری شادی اس سے ہو سکے گی۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو 14 برس کے بعد میرا شوہر بن جائے گا۔ ہمارے پورے اسرار علوم کہتے ہیں کہ تمہیں اپنا مقدر سنوارنے کے لیے اس کی ابھی سے پرورش کرنا ہوگی، تم اسے تعلیم و تربیت دو گی، دن رات اس کا اس طرح خیال رکھو گی کہ جیسے ماں اپنے بچے کو پالتی پوستی ہے۔ پھر یہ جیسے جیسے جوان ہوگا، قد کاٹ نکالے گا، تم اس کے سامنے چھوٹی پڑتی جاؤ گی اور یہ تمہارے دل و دماغ پر حاوی ہو جائے گا۔ بھائی یہ سب کچھ سن کر تو اچھا لگ رہا ہے، کیا یہ عدنان بھی اسی طرح مجھے چاہے گا، میری طرف مائل ہوگا؟ ہم نے 3 برس پہلے جب عدنان چند ماہ کا تھا، تمہارا اور عدنان کا ذائچہ دیکھا تھا، دونوں کے ستارے کہہ رہے تھے کہ یہ آپس میں مل جائیں گے تو ساری دنیا پر حکومت کریں گے، ناقابل تسخیر بن جائیں گے اور بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کرتے رہیں گے۔ وہ حیرانی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، ہم نے تمہارا اور اس کا جو ذائچہ تیار کیا تھا اور جتنی معلومات حاصل کی تھی وہ سب تمہیں بتائی جائیں گی۔ 3 برس پہلے تمہیں ماما نے ایک خاص منتر پڑھنے کی ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ صبح و شام ایک بار وہ منتر ضرور پڑھا کرو۔ ہاں میں روز صبح و شام پڑھتی رہتی ہوں۔ ماما نے کہا تھا کہ اس کے ذریعے میں کسی کے دل کو تسخیر کرنے والی ہوں۔ کیا یہ خاص منتر عدنان کے لیے ہی ہے؟ ہاں خاص عدنان کے لیے ہے، تم نے تھوڑی دیر پہلے اس سے ملاقات کی تھی اور وہ تمہیں دیکھتے ہی اس طرح خوشی سے کھل اٹھا تھا کہ جیسے کوئی گمشدہ چیز اسے مل گئی ہو۔ ہاں وہ مجھ میں بہت دلچسپی لے رہا تھا، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ انہی منتروں کا اثر ہے کہ وہ پچھلے 3 برس سے غیر شعوری طور پر متاثر کرتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی متاثر کریں گے۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی، اپنی اور عدنان کی عمر کا حساب کرنے لگی، پھر بولی، جب عدنان 18 برس کا جوان ہوگا تو میں 28 برس کی ہو جاؤں گی، کیا اس کے سامنے بوڑھی نہیں لگوں گی؟ ہرگز نہیں، جب مرد جوان ہوتا ہے تو اس کے سامنے عمر رسیدہ عورتیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ پھر تم جیسے علوم سیکھ رہی ہو اور جس طرح عملی میدان میں ہمارے ساتھ ہو، اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ تمہیں 25 یا 28 برس تک شادی نہیں کرنی چاہیے، زندگی کے تلخ تجربات سے گزرتے رہنا ہوگا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کتاب میں ایسا پوری اسرار علم بھی ہے جس پر عمل کرنے سے عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ ماما بھی شاید یہی کرتی ہیں، اس لیے وہ آج بھی جوان دکھائی دیتی ہیں۔ ماں کا ذکر آتے ہی وہ اچانک اداس ہو گئی، سر جھکا کر بولی، ماما پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، ہمارا بیمار بھائی انوپ کوف مارا گیا ہے، وہ بیچاری ماتم کر رہی ہیں۔ وہ بولا، ہمیں بیمار بھائی کی موت کا دکھ ہے، ماما کو بھی صدمہ ہے، رفتہ رفتہ یہ صدمہ کم ہو جائے گا۔ بھائی ایک بات پوچھوں؟ ہاں ضرور پوچھو۔ آپ نے انوپ کوف کو ہلاک کیا ہے؟ ہاں، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟
نہیں، جب ماما تم سے ناراض نہیں ہے تو میں کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ لیکن یہ کیا بید ہے، ایسا کیوں کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم انوپکوف کو نہ مارتے تو ولادیمیر اسے زندہ نہ چھوڑتا یا پھر اس کے ذریعے مسلسل پریشان کرتا رہتا۔ اب وہ کچھ زیادہ ہی پریشان کرنے لگا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں اس نے اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا تھا۔ ہاں، ہمارا وہ ستیلا بھائی ولادیمیر بہت ہی ظالم ہے، اسے تو مر جانا چاہیے۔ میں جب پورے سارے روم میں مہارت حاصل کر لوں گی تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے بہن کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، تم فکر نہ کرو، اس سے نمٹنے کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ پھر یہ کہ ہم عدنان کو زندہ رکھیں گے تو اس پر مزید نحوستیں طاری ہوتی رہیں گی اور وہ زوال کی طرف جاتے جاتے بہت ہی ذلت کی موت مرے گا۔ تاشا سر جھکائے سوچ رہی تھی، پھر وہ سر اٹھا کر بولی، تم اور ماما باتیں کر رہے تھے کہ ہمارا بھائی انوپکوف 15 برس کے بعد پھر جنم لے گا اور میں اسے جنم دوں گی۔ بھائی یہ کیا بید ہے؟ ہماری دنیا میں جو بھی جاندار مرتا ہے یا کوئی بے جان شے فنا ہوتی ہے تو پھر وہ کسی دوسری صورت میں اس دنیا میں چلی آتی ہے۔ جو کاغذات ہم استعمال کر چکے ہوتے ہیں، ان تمام کاغذات کو مختلف مشینوں اور مراحل سے گزارا جاتا ہے تو پھر وہ نئی صورت میں تیار ہو جاتے ہیں۔ جو اناج ہم کھاتے ہیں وہ غلاظت کی صورت میں کھاد بن کر کھیتوں میں پہنچتا ہے اور اس کھاد سے پھر وہی اناج پیدا ہوتا ہے۔ ہم پھر اس اناج کو کھاتے ہیں۔ دنیا پہیے کی طرح گھومتی ہے، جہاں سے گھومنا شروع ہوتی ہے اسی جگہ ختم ہو کر پھر وہیں سے گھومنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، پھر مرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ وہ آوازون کی بات سن رہی تھی اور گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آوازون نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے ہلاتے ہوئے کہا، کہاں گم ہو؟ وہ خیالات سے چونک کر بولی، میرے اور عدنان کے ستارے کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو زندگی بھر ساتھ رہنا ہے اور جیون ساتھی بن کر رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس بچے کو جنم دوں گی وہ عدنان کا ہوگا، یعنی عدنان ہمارے انوپکوف کا باپ بنے گا۔ یہ کہتے ہی وہ منہ دبا کر ہنسنے لگی، پھر بولی، بھائی سوچنے سے کیسا لگتا ہے؟ آوازون بھی ہنسنے لگا، کہنے لگا، یہ تقدیر کے کھیل ہیں، مقدر ہم سب کو اسی طرح ناچ نچاتا ہے اور ہم ناچتے رہتے ہیں، تماشا بنتے رہتے ہیں۔ بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میرا عدنان سے ملنے کو جی چاہتا ہے، کیا ابھی جا سکتی ہوں؟ نہیں، ماما نے تمہیں منتر پڑھتے رہنے کو کہا ہے اور اب کافی وقت ہو چکا ہے، تمہیں پڑھنا چاہیے۔ جب دشمن اسے تلاش کرتے کرتے تھک جائیں گے اور ہار جائیں گے، مایوس ہو کر واپس چلے جائیں گے تو پھر تم عدنان سے جا کر مل سکو گی۔ ایسے وقت انوپکوف نے خیال خوانی کے ذریعے انہیں مخاطب کیا، کہ تم دونوں بہن بھائی کیا کر رہے ہو؟ تاشا، میں نے تمہیں منتروں کا جاپ کرنے کو کہا تھا۔ ماما، میں کر رہی ہوں، ذرا آرام کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ بھائی نے کہا تھا کہ 15 منٹ تک تھکن اتار سکتی ہوں۔ بہت تھکن اتر چکی، چلو منتروں کا جاپ کرو، میرے بیٹے کی تدفین ہو چکی ہے، میں 2 گھنٹے کے بعد تمہارے پاس آؤں گی۔ تاشا اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں آ کر بیٹھ گئی جہاں وہ منتروں کا جاپ کر رہی تھی۔ وہاں ایک بڑے سے تھال میں سیاہ رنگ کی ڈوری بندی رکھی تھی۔ کالے عمل میں جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب وہاں موجود تھے۔ تاشا التی پالتی مار کر بیٹھ گئی، پھر منتروں کا جاپ کرنے لگی۔ منتر پڑھتے ہی وہ ایک دم سے رک گئی۔ آوازون نے بھی حیرانی سے تھال کی طرف دیکھا جس پر وہ سیاہ ڈوری بندھی ہوئی رکھی اچھلنے لگی تھی۔ تاشا خاموش ہوئی تو وہ ڈوری بھی اپنی جگہ رک گئی۔ آوازون نے کہا، تاشا تم پھر پڑھو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تاشا پھر پڑھنے لگی۔ وہ ڈوری پھر سے اچھل کر تھال کے کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے سے ٹکرانے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ تھال کے باہر جانا چاہتی ہو اور اسے راستہ نہ مل رہا ہو۔ آوازون نے حیرانی سے پوچھا، ماما کیا تم تاشا کے اندر موجود ہو؟ ہاں بیٹے، میں موجود ہوں اور دیکھ رہی ہوں کہ عدنان اپنے کمرے میں ادھر ادھر اچھل رہا ہے، کبھی اس دیوار کے پاس جا رہا ہے، کبھی اس دیوار کے پاس جا رہا ہے۔ یہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ سیاہ ڈوری کالے عمل کے ذریعے اس سیاہ ڈوری سے وابستہ تھی جو عدنان کے بازو میں باندھی گئی تھی۔ انوپکوف، تاشا اور آوازون یہ نہیں جانتے تھے کہ اب وہ ڈوری عدنان کے بازو سے کھول کر خرگوش کی گردن میں باندھ دی گئی ہے اور وہ خرگوش بند کمرے میں ادھر سے ادھر اچھلتا پھر رہا ہے اور باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تاشا نے پریشان ہو کر کہا، ماما معلوم ہوتا ہے عدنان کسی تکلیف میں مبتلا ہے، شاید اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ آوازون نے کہا، نہیں، اس پر کوئی جادو کر رہا ہے، ولادیمیر ہمارے جادو کا توڑ کر رہا ہوگا، اس لیے یہ بچہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ ارنا نے کہا، میں نہیں مانتی، میں نے اس مکان کے چاروں طرف جادو کا ایسا حصار باندھا ہے کہ ولادیمیر اس کا توڑ نہیں کر سکتا، اس حصار کے اندر داخل ہو کر اس مکان تک پہنچ نہیں سکے گا۔ آوازون نے کہا، ماما وہ خود نہیں پہنچ سکے گا لیکن اپنے منتروں کو تو پہنچا سکے گا۔ میں کیسے مان لوں کہ وہ میرے کالے عمل کو توڑ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ فوراً وہاں جاؤ اور عدنان کو سنبھالو۔ اگر واقعی ہمارے جادو کا توڑ کیا جا رہا ہے تو ہم پھر جواباً اس پر کالا عمل کریں گے۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر تیزی سے چلتے ہوئے اس دیدہ مکان کے باہر آئے، پھر کار میں بیٹھ کر ڈرائیو کرتے ہوئے اس نادیدہ مکان کی طرف جانے لگے۔ وہ مکان ان دونوں کے لیے نادیدہ نہیں تھا۔ وہ کار کے ذریعے پہاڑی کے نیچے پہنچے، پھر اس پر چڑھتے ہوئے مکان کے دروازے پر آئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئے اور اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں عدنان کو قید کر رکھا گیا تھا۔
अवाज़ोन ने फौरन ही आगे बढ़कर दरवाजे को खोला तो एकदम से चौंक कर पीछे हट गया। खरगोश उछल कर बाहर आया था और भाग रहा था। उन्होंने हैरानी से देखा तो इस खरगोश की गर्दन से वो डोरी बंधी हुई थी जो अदनान के बाजू से बांधी गई थी। दोनों ने तेजी से पलटकर कमरे के अंदर देखा तो कमरा खाली था। अवाज़ोन ने गुस्से से चीख कर कहा, मामा ये क्या हो गया? वो व्लादिमीर अदनान को ले गया है। ताशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बोली, माय गॉड, अगर इसने अदनान को हासिल किया है तो इसे फौरन ही जान से मार डालेगा। इन तीनों ने बेहद वक्त ख्याल खाने की परवाज की। फिर अदनान के दिमाग में पहुंचे तो इत्मीनान हुआ। वो जिंदा था लेकिन इसके दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात गुडमुड हो रहे थे, इसलिए उसके ख्यालात पढ़े नहीं जा सकते थे और ये मालूम नहीं किया जा सकता था कि वो इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। ताशा ने दिल बर्दाश्ता होकर पूछा, मामा क्या वो व्लादिमीर उसे ले जा रहा है? इरना ने कहा, अगर व्लादिमीर इसे हासिल कर लेता तो कहीं ना ले जाता, फौरन ही उसे हलाक कर देता, हमेशा के लिए उसे निजात हासिल कर लेता। अवाज़ोन ने कहा, फिर तो उसे सोनिया ले जा रही है। माँ ने बेटे से कहा, अवाज़ोन तिलिस्मी आले के जरिए मालूम करो कि वो किस सिमत में है और हमसे कितने फासले पर है। अदनान को हासिल करने के बाद इरना खौफ ने सुबह से इस तिलिस्मी आले को नहीं देखा था। अवाज़ोन इस आले को लेकर बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा। इस पर कुछ वक्त सरफ हुआ। जब इस आले की सुई हरकत करने लगी तो पता चला कि अदनान मास्को एयरपोर्ट की तरफ है। यह अंदाजा हो गया कि सोनिया किसी तैयारे के जरिए उसे वापस पेरिस ले जा रही थी। इरना खौफ ने कहा, फौरन यहाँ से निकलो, मंत्र पढ़ते रहो और इस आले की रहनुमाई हासिल करते रहो। एयरपोर्ट पहुंचो और इसे जाने से रोको। अवाज़ोन तेजी में चलता हुआ बाहर आया। ताशा पीछे पीछे दौड़ती हुई बोली, मैं भी जाऊंगी, मैं अदनान को वापस लेकर आऊंगी। अवाज़ोन ने कहा, नहीं ताशा, तुम यहाँ रहो, मम्मा जैसा कहती हैं वैसा ही करो। इन तस्खीर करने वाले मंत्रों को पढ़ती रहो जिसकी असर से वो अपनी दादी के साथ जाने से इनकार कर देगा। वो कार में बैठकर तेजी से ड्राइव करता हुआ एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। मास्को शहर वहां से 70 किलोमीटर के फासले पर था। वो तेजी से ड्राइव करता हुआ जा रहा था। इस आले की सुई बता रही थी कि अदनान अब तक वहीं एयरपोर्ट में है, लेकिन जब वो मास्को पहुंचा और एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा तो पता चला कि वो सुई अपना रुख बदल रही है। इसके एयरपोर्ट पहुंचने तक सोनिया और अदनान एक त्यारे में बैठ चुके थे और वो त्यारा प्रवास करता हुआ एक सिमत जा रहा था, इसलिए उस साले की सुई भी अपना रुख बदल रही थी। इतना ख्याल खाने के जरिए अवाज़ोन के अंदर थी और परेशान होकर कह रही थी कि वो कमबख्त यकीनन अपने पोते को पेरिस की तरफ ले जा रही होगी। अवाज़ोन ने झुंझला कर कहा, इस बच्चे का दिमाग भी एक अजूबा है, अचानक ख्यालात गुड़मुड़ हो जाते हैं। इसका कोई एक ख्याल पढ़कर मालूम नहीं हो सकता कि वो कहाँ है और किसके साथ है। ये बच्चा भी जिंदा है और इससे यकीन हो गया है कि व्लादिमीर के हत्थे नहीं चढ़ा है, इसीलिए जिंदा है और अपनी दादी के साथ जा रहा है। वो थक हार कर बोला, मामा अब तो हमें सब्र करना होगा, इंतजार करना होगा। वो त्यारा जहाँ पहुंचेगा हम वहाँ के लोगों को हलाकर बनाकर अदनान के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि इस वक्त तक इसके गुड़मुड़ ख्यालात सही हो जाएं और हम इसके दिमाग में रहकर मालूम कर सकें कि वो कहाँ है और वहाँ से फिर कहाँ जाने वाला है। ताशा अपने इसी खुफिया मकान में आ गई थी और इस कमरे में बैठकर तस्खीर करने वाले मंत्र पढ़ने लगी। इसके तस्वुर में अदनान था। वो उसे तस्खीर करने के लिए, उसे अपनी तरफ मायल करने के लिए रवानी से इन मंत्रों का जाप कर रही थी। अदनान का दिलो दिमाग किसी हद तक इसकी तरफ मायल हो रहा था या नहीं ये तो बाद में मालूम होने वाला था, लेकिन अभी मंत्र पढ़ने वाले का दिल इसकी तरफ खींच रहा था। वो शिद्दत से सोच रही थी कि अदनान कहीं दूर न जाए, जहाँ भी जाए अपनी दादी से जिद करता रहे कि वो वापस ताशा के पास जाएगा। उसके दिमाग में अदनान के बारे में खुशकुन ख्यालात पैदा हो रहे थे और वो बड़ी मोहब्बत और लगन से मंत्र पढ़ती जा रही थी। अनाबेला जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अपने आइडियल के ख्वाब देखने लगी थी। ख्वाबों ख्यालों में वो दिखाई देता था मगर चेहरा धुंधला सा होता था, इसलिए वो उसे चेहरे से पहचान नहीं सकती थी। फिर कई बरस के इंतजार के बाद किबरिया से एक आइडियल की हैसियत से मिल गया था। इन दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को भरपूर मोहब्बतें दी। जल्द ही बेतकल्लुफ हो गए। एक ही छत के नीचे कई घंटे गुजारे। अदनान को व्लादिमीर के शिकंजे से बचाने के लिए दोनों ने ख्याल खानी के जरिए जदोजहद की, सोनिया का साथ दिया। फिर अचानक ही हालात एकदम से पलट गए। वो पूरे 30 घंटे भी साथ न रह पाए, एक दूसरे से जुदा हो गए। एक यही बात आड़ी आई कि वो यहूदी है और किबरिया मुसलमान, फिर दोनों में कैसे निभेगी।